الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عباد الرحمن کی 3 صفات بتائی جا چکی۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ یہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں زیادتی، اور نہ اس میں کمی کرتے ہیں بخیلی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور درمیان میں وہ رہتے ہیں، یعنی ان کا عمل اعتدال کا عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات اعتدال کے اوپر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں توازن قائم کر دیا۔ اربوں خربوں ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان گریویٹیشنل فورس کا ایک توازن قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس حالت میں برقرار ہیں۔ اگر اس میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ تو جس طرح اللہ نے ظاہر کائنات کو توازن پہ قائم کیا، بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بھی ایک توازن کے اوپر رکھے۔ آج کل بعض معاملات میں فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر تو الامان والحفیظ۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور کی ایک خاتون بیت ہوئی تو اس کا کاروبار تھا دلہن کے کپڑے بنانے کا۔ اس نے میرے گھر والوں کو ایسی باتیں بتائی کہ ہم تو حیران ہی رہ گئے۔ کہنے لگی جی کہ میرے پاس کم سے کم جو سوٹ ہے وہ 5 لاکھ کا ہوتا ہے، اور 10 لاکھ اور 15 لاکھ تو عام چلتے ہیں، اور اوپر پھر جتنا چلے جائیں کوئی حد نہیں ہے۔ اور میں ایک وقت میں ایک ڈیزائن کے 100 سوٹ بنواتی ہوں، یعنی ایک وقت میں اس کی فیکٹری میں 100 سوٹ ایک ڈیزائن کے بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر بعض لوگ تو دلہن کے سوٹ میں سونے کی تاریں لگواتے ہیں تو معاملہ کروڑوں تک پہنچتا ہے۔ اخباروں میں آیا کہ ہمارے ایک جج صاحب نے گھر کی عورت کے لیے 2.5 کروڑ روپے کا سوٹ بنوایا۔ اب یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے، نام کے لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں۔ بھئی اگر اللہ نے یہ پیسے دیے ہیں تو یہ دیے اس لیے ہیں کہ تم غریبوں پہ خرچ کرو، تم اس کو دین کے لیے خرچ کرو، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں عطا کیے۔ چنانچہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیسہ ضائع کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ تو میں نے اس صاحب کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ڈاکیہ بنا دیتا ہے،
وہ ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ اس لیے دے دیتا ہے تاکہ یہ میرے بندوں تک پہنچائیں. اگر وہ ڈاک پہنچاتے رہتے ہیں تو ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں، اور اگر وہ ڈاک نہیں پہنچاتے تو اللہ کسی اور کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، درست رہنمائی، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا 25واں جزو ہے. درست رہنمائی، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا 25واں جزو ہے. بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میانہ روی کے ساتھ چلنے والے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جو بھی تو میانہ روی سب سے بہتر ہے. یہ جو مال کا نشہ ہے نا، یہ بہت ہی فضول چیز ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ہم نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے بینکرپٹ ہوتے ہوئے. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو عیاشیوں پہ ٹائم لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اور دین پر خرچ کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. میں آپ لوگوں کو ایک گورنمنٹ آفیسر کا واقعہ سناتا ہوں. وہ سیکٹری انٹیریئر تھا. سیکٹری انٹیریئر جو ہوتا ہے نا، پورے ملک کی پولیس اس کے تحت ہوتی ہے، تھانے اس کے تحت ہوتے ہیں. تو بڑی پوسٹ تھی، اور وہ ٹکا کے رشوت لیتا تھا. کروڑوں کی ملکیت کا مالک بن گیا. اس کے بھائی نے اسے کہا کہ بھائی جان، میں نے فلاں کالونی میں گھر خریدا ہے، اس کے ساتھ والا گھر خالی ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی خرید لوں. تو پیسے کی تو کمی تھی نہیں، اس نے کہا میرے لیے بھی خرید لو. لو جی، دونوں بھائیوں نے ساتھ ساتھ گھر خرید لیے. اب جس دن شفٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ مکان مسجد کے بالکل سامنے تھا. یعنی سڑک کے ادھر مسجد تھی اور ادھر مکان تھا. سیکٹری صاحب رات کو سوئے تو فجر کی اذان کے وقت مؤذن نے اللہ اکبر اذان دی. اس کی آنکھ کھل گئی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی. مؤذن کو بلوایا اور اس کو کہا کہ بھئی میں یہاں شفٹ ہو گیا ہوں، اب تم فجر کی اذان اسپیکر پہ نہ دیا کرو. مؤذن نے نمازیوں کو بتایا. نمازیوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہم بوڑھے لوگ ہیں، گھڑیوں کے ٹائم ہم سے نہیں دیکھے جاتے، ہم تو اذان کی آواز سننے کا انتظار کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں. تم اذان دو. مسجد پہلے تھی، یہ بعد میں آیا ہے. اگر اذان سے اس کو اتنی الرجی تھی تو کہیں دور گھر خریدتا، مسجد کے قریب کیوں خریدا ہے؟ چنانچہ مؤذن نے دوسرے دن پھر اذان دی. اب اس کے غصے کی انتہا نہیں تھی کہ میں نے منع کیا اور اس نے میری بات نہیں مانی. اپنے گارڈ کو بھیج کے مؤذن کو بلوایا. وہ نوجوان بچہ تھا، اس نے 2-3 تھپڑ لگائے. تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے تھانے میں بند کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تمہاری چھترول کروا دوں گا، میں فلاں کروا دوں گا. خبردار جو آج کے بعد اذان دی. وہ مؤذن بیچارہ تو اس کی مار کھا کے سہ گیا، چپ کر گیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی. ہوا کیا کہ افسر صاحب کو فالج ہوا اور دونوں بات جو تھے وہ سینے کے ساتھ لگ گئے. عام طور پہ تو فالج ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، اللہ کی شان کے اس کے دونوں ہاتھ یہاں لگ گئے. اب قلم بھی نہیں پکڑ سکتا. تو دفتر والوں نے کہا جناب
آپ تو قلم بھی نہیں پکڑ سکتے، دستخط بھی نہیں کر سکتے، آپ جائیں علاج کروائیں۔ انہوں نے چھٹی کروا دی۔ وہ جو پیچھے رشوت کی بہت لمبی آ رہی تھی نا مال کی پائپ لائن، وہ ختم ہو گئی۔ اب گھر آ کے پڑ گیا، سارا دن گھر میں ہے۔ اب بیوی بیچاری خدمت کرتی، ہر وقت خدمت میں لگی رہتی، 24 گھنٹے کی خدمت، چونکہ کر تو کچھ سکتا نہیں تھا، دونوں آدمی کام کرتے تھے۔ ذرا سی کوئی چیز لانے میں دیر ہو جاتی، فلاں جاتی ہے، بیوی کو ڈانٹتا، سن نہیں رہی ہو، کرتی نہیں ہو، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ اب بیوی تھی، وہ کتنی ڈانٹ برداشت کرتی۔ اس نے بیٹھ کے بات کی کہ جی دیکھو، میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ اچھا نبھایا ہے اور اب بھی خدمت کر رہی ہوں، آپ مجھے میرے بچوں کے سامنے اس طرح ہیملیٹ کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب غلطی ماننے کا تو جذب تھا ہی نہیں نا۔ اس نے الٹا اس کو کہا، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تم ذلیل ہو، تم کیا کیا گالیاں دی۔ بیوی کو غصہ آیا، اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور وہ اپنے میکے چلی گئی۔ اب پورا گھر اکیلا ہے اور یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھائی کو پتہ چلا تو بھائی نے کہا بھئی میرا بڑا بھائی ہے تو میں اس کو اپنے گھر لے آتا ہوں۔ وہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا۔ اب بھابھی اور بچوں نے خدمت شروع کی، مگر اس کی روک ٹوک کا مزاج تو تھا نا، وہاں بھی روک ٹوک۔ دوسرے دن بھابھی نے اپنے خاوند سے بات کی کہ دیکھو، آپ کی خدمت میرے اوپر لازم ہے، اس کی لازم نہیں ہے۔ ہم تو انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کر رہے ہیں کہ بیمار ہے، ہمیں کیوں یہ روکتا ٹوکتا ہے، ڈانٹتا ہے؟ اگر اس نے مجھے پھر ڈانٹا نا تو میں بھی گھر سے چلی جاؤں گی۔ تو بھائی نے بھی محسوس کیا کہ بھئی میرا بھی گھر برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ بھائی نے آ کے اس کو کہا کہ بھائی جان، آپ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کیا کریں، یہ نوکر نہیں ہے، یہ گھر کے فرد ہیں۔ تو بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تم رن مرید بن گئے ہو، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ اور جب بھائی کو اس نے گالیاں دیں تو بھائی کے 2 بیٹے جوان تھے، انہوں نے باپ سے بات کی کہ ابو جان، آپ کا بڑا بھائی صحیح، لیکن آپ کو گالیاں نکالی ہیں، ہم سے نہیں برداشت ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے، ان دونوں لڑکوں نے اس کو اٹھایا، اس کی چارپائی کو اٹھایا اور گھر کے سامنے جو سڑک تھی نا اس کے کنارے لا کے اس کو نیچے زمین پہ ڈال دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، صبح کا وقت تو گزر گیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب زمین گرم ہو جاتی ہے۔ اب زمین گرم ہو رہی ہے اور کھایا پیا بھی کچھ نہیں، بھوکا پیاسا ہے، تو اب یہ سوچے کہ مجھے کون کھانا کھلائے گا، کوئی کھلانے والا نہیں۔ چنانچہ تھک ہار کے اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو۔ جس اللہ کا نام سن کے اس کی نیند خراب ہوتی تھی، اب اسی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ ایک کالج کا لڑکا گزر رہا تھا، اس نے اس کو 10 روپے دیے، تو یہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانا لا کے دو۔ خیر وہ لڑکا گیا اور ایک روٹی لے کے آیا تنور سے۔ اس نے کہا جی کہ مجھے کھلاؤ، میں تو کھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو کھانا توڑ کے کھلاؤں، مجھے تو سکول کالج پہنچنا ہے، میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ اب جب وہ روٹی زمین پہ رکھنے لگا نا تو اس کو خیال آیا کہ میں تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے اسے کہا کہ یہ روٹی مجھے پکڑا دو۔ کیسے پکڑائیں؟ دونوں پاؤں پہ بھی فالج ہو گیا تھا، دونوں ہاتھوں پہ اور دونوں پاؤں پہ، تو دونوں پاؤں بھی سینے کے ساتھ لگ گئے تھے۔ اس نے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ روٹی کو پکڑی اور جیسے کتا روٹی کو توڑ کے کھاتا ہے نا، اس طرح روٹی کو توڑ کے کھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، دیکھو جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے پھر کیسے
بدلے لیتا ہوں اور اس کو کیسے بے عزت کرتا ہوں، اس کا تکبر کیسے توڑتا ہوں. تو ایسے مال پر اترانے والے لوگوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے. اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بہتر معاملہ میانہ روی ہے ہر معاملے میں. کھانے پینے بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا ٹھوس ٹھوس کے کھانا، اس کا انسان کی اپنی صحت کو نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج کل جتنی بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں، کم کھانے والی بیماریاں نہیں ہیں. شوگر، میٹھا زیادہ کھانا، بلڈ پریشر، نمک زیادہ کھانا، کولیسٹرول، مرغن غذائیں زیادہ کھانا. تو جتنی معاشرے میں آپ کو بیماریاں نظر آئیں گی سب کا تعلق زیادہ کھانے سے ہے، کم کھانے سے نہیں ہے کہ جی فلاں بندہ کم کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گیا. اسی طرح سونے میں بھی میانہ روی. ڈاکٹر حضرات نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے لیے بہترین نیند 7 گھنٹے. اگر 7 گھنٹے نیند پوری ہو جاتی ہے تو یہ بہترین نیند ہے. 1 گھنٹہ اوپر 1 گھنٹہ نیچے وہ بندے کی طبیعت پہ منحصر ہے، تھکاوٹ ہے، بیماری ہے. مگر 7 گھنٹے بہترین نیند ہے. اب اگر 15 گھنٹے کوئی سونا چاہے گا تو وہ اسراف ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی. اور عجیب بات ہے کہ 15 گھنٹے سونے کے بعد طبیعت حشاش وشاش نہیں ہوتی، پھر اٹھ کے کہتے ہیں جی کہ سونے کو جی چاہ رہا ہے. 15 گھنٹے سونے کے بعد پھر سونے کو جی چاہ رہا ہے. ایسی نیند کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اپنی پوشاک میں، کپڑوں میں میانہ روی، کہ انسان اچھے کپڑے پہنے مگر نہ بہت زیادہ اسراف ہو اور نہ بہت زیادہ بخیلی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے کو جوڑ لگوایا اور پہن کر باہر جانے لگے تو بیوی نے روک لیا. حضرت نے فرمایا کیوں روکا ہے؟ کہنے لگی آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں زبان کال سے نہیں، زبان حال سے، کہ ہمارے پیر صاحب کے حالات ایسے خراب ہیں کہ جوڑ لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں. تو امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں پہ خرچ کریں، چاہے روز کپڑے بدلیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ روزانہ نیا سوٹ بنوا کے دیتا تھا اور وہ روزانہ نیا سوٹ پہن کے فقہ کا درس دیا کرتے تھے. اللہ کی ایسی بھی تو شان ہے نا. تو اگر امیر آدمی جوڑ لگا کے کپڑے پہننا شروع کر دیں گے تو غریبوں کو ان کو چاہیے کہ روز نئے کپڑے پہنیں اور جو اترا ہوا سوٹ ہے وہ کسی غریب کو دے دیں تاکہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو بخل بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو. انسان بخل کیوں کرتا ہے؟
مال کی محبت ہوتی ہے، اس کا خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ بس بینک بیلنس دیکھتے رہتے ہیں، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اس مال کی چوکیداری کا کیا فائدہ؟ اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا، اور بعد میں آپ کے وارث اس کو اڑائیں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرے، آخرت کے لیے خرچ کرے، اور آخرت کا ذخیرہ بنا کے جائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، حضرت مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا، تمہارے پاس جب کبھی کچھ پیسہ فالتو ہو نا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ چنانچہ اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد آیا، پوچھا بھائی سناؤ کیا حال ہے؟ کہتے حضرت اب ڈر تو نہیں لگتا، اب تو مرنے کو دل چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا دیکھو، انسان کی جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس کا وہاں جانے کو دل چاہتا ہے۔ اب تم نے آخرت کی انویسٹمنٹ کی، تمہارا خوف ختم ہو گیا، اب تمہارا مرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے مال کو جزیرہ آخرت بنائیں۔ ابو ریلہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر اس میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی عطا فرما۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہر روز دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ اس لیے جو دین کے راستے پہ خرچ کرتا ہے اس کا بدل اس کو اللہ دے دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ اور دیتا ہے۔ اور جو بخل کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو تباہی عطا فرما۔ بخیل کی سب سے بڑی مثال قارون۔ یہ ایک بڑا امیر آدمی تھا، اتنے اس کے گودام تھے کہ ان گوداموں کی جو چابیاں تھیں نا ان کو 300 خچر اٹھایا کرتے تھے۔ کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس بھائی؟ 300 خچر اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا تو اس نے سوچا کہ مجھے تو بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے، اب بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا حل اس نے یہ ڈھونڈا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دو اور پھر کہو جی کہ میں تو ان کی بات نہیں مانتا۔ چنانچہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تم مجمع میں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانا۔ عورتوں کا کیا، تھوڑے سے لالچ پہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تو اس کے بعد وہ عورت کھڑی ہوئی اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانا چاہتی تھیں کہ جی مجھے انہوں نے برائی کے لیے اکسایا ہے، مگر اللہ کی رحمت غالب آئی تو اس نے بہتان نہیں لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک روب تھا، وہ کھڑی ہوئی اور اس نے سچ سچ بات بتا دی
کہ جی مجھے قارون نے پیسے دیے تھے کہ بہتان لگا، تو میں تو بہتان نہیں لگاتی، موسیٰ علیہ السلام تو پاکیزہ انسان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت اس پر دکھ ہوا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس حال میں اتر آیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس نے میرے اوپر مجمع میں ایسا بہتان لگانے کی کوشش کی، اب تو مجھے اس کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما ہے۔ اللہ نے فرما دیا موسیٰ علیہ السلام، ہم نے زمین کو تھوڑی دیر کے لیے تیرے قبضہ اختیار میں دے دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین اس کو نگل جا۔ قارون، اس کا محل، اس کے خزانے سارے کے سارے اس کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گئے۔ کیا فائدہ اس دولت کا کہ بندے نے بالآخر زمین کے اندر دھنسنا ہے۔ اور آج یہ وبا عام ہے، جس کو دیکھو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مال اور دولت کی محبت سے بچائے۔ ہمارے پاس اگر یہ ہو تو ہم اس کو دین کے لیے خرچ کریں۔ ایسے بھی لوگ آج ہیں جو الحمدللہ دین کے لیے خوب خرچ کرتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں۔ نبی اسلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو بخل سے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ تعالی ہمیں بھی بخالت سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا، ابو سعید خدری راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صاحب نے فرمایا، اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے میوے کھلائیں گے، اور جو مومن کسی پیاسے مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مہر لگائی ہوئی خالص شراب پلائے گا، یعنی شراب طہور۔ اور جو مومن کسی برہنہ مومنہ کو لباس پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ ہم اگر دین کے لیے خرچ کریں گے تو اس کے بدلے ہمیں اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں نا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ یہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے خرچ کرنا اسراف نہیں ہوتا، وہ نفقہ کہلاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل میزان میں رکھا جائے گا
وہ نان نفقہ ہے جو بچوں پہ خاوند خرچ کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ وہ نان نفقہ جو سب سے پہلے نامہ اعمال میں تولا جائے گا وہ نان نفقہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچوں کو تنگی میں نہیں رکھنا چاہیے، ان کو وسعت میں رکھے، اسراف بھی نہ کرے مگر وسعت میں چنانچہ حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے 20 درہم کی خوشبو ہر سال خریدتا ہوں۔ 20 درہم کی خوشبو اپنی بیوی کے لیے ہر سال خریدتا ہوں، کیا یہ فضول خرچی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدو صدقات فنعیم ما ہی، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، نیت ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہ فقراء کون ہیں جن پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا راستے میں مانگنے والے فقیر، وہ بھی فقیر ہوتے ہیں، مگر کیا پتہ بے نمازی ہو، کیا پتہ نشہ کرتا ہو، تو ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جہاں ہمارا پیسہ بہترین جگہ پہ صرف ہو، وہ مدارس کے طلباء ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ اب یہ جو مدرسے کے طلباء ہیں یہ سب مہاجرین ہوتے ہیں، کوئی کشمیر سے آتا ہے، کوئی گلگت سے آتا ہے، کوئی کے پی کے سے، کوئی سندھ سے، کہاں کہاں دور دراز علاقوں سے ہجرت کر کے یہ طلب علم میں یہاں آتے ہیں، تو یہ مہاجرین ہیں۔ اُسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، ان کا علم ان کو باہر نکلنے سے روک دیتا ہے۔ ہمارے بعض بچے ایسے ہیں جو ہمارے ادارے کی چار دیواری سے باہر ہی قدم ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو باہر ہی نکلتے، باہر کی ظلمت سے بچنا ہے ہم نے۔ جہاں جاؤ وہاں کوئی نہ کوئی عورت گزر رہی ہوگی تو بد نظری ہوگی، اس لیے ہم باہر نکلتے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے کیش اینڈ کیری یہاں بنا دی دکان کہ بچوں کی ضروریات یہیں پوری ہو جائیں، ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اب یہ وہ بچے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں اور ان کو ان کے علم نے ایک جگہ کے اوپر محصور کر دیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، بازاروں میں نہیں بھاگ دوڑ سکتے، عیاشیاں کر سکتے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگ ان کی وہ چونکہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے تو دیکھنے والا سمجھتے ہیں جی یہ امیر ہے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، یہ تو پکی بات ہے نا۔ طالب علم جہاں جا رہا ہو وہ اپنی وضع قطع چال ڈھال سے فوراً پہچانا جاتا ہے کہ یہ کسی مدرسے کا طالب علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعرفہم بسیماہم
لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو خیرات کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تو بہترین مصرف ہمارا مدارس عربیہ کے طلباء پہ خرچ کرنا. حکومتی اداروں میں تو بجٹ ہوتے ہیں کروڑوں اربوں کے، مدارس کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ مدارس والے ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ توکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ ایک بچے پر خرچ کریں گے، وہ بچہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتاب پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اور ایسے نورانی پاکیزہ ماحول میں رہے گا. تو اس سے بہتر اور کیا آپ کو اجر مل سکتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھیں نا، اللہ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھ دی، وہ سارا دن اینٹوں کو جوڑتا ہے اور دیواریں بناتے ہیں، ہم اس کو میسن کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی رکھ دی، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا اور جوڑتا ہے، ہم اسے درزی کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھ دیا، وہ سارا دن لوہے کے پرزے کھولتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اسے مکینک کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھی، کسی کے سامنے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھا. یہ طلباء کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے سامنے اللہ نے اپنا قرآن عظیم شان رکھ دیا. یہ صبح اٹھتے ہیں، قرآن مجید کھول کے، حدیث کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا دن ان کتابوں کو پڑھتے ہیں. تو اس سے بہتر مصرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ کیوں اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بولے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی دکھانے سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت پہ نہ تو یوں مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل. روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کو آخرت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.